السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دنیا گھماؤ۔ اس چینل کے تھرو میں آپ کے لیے لے کے آؤں گی کچھ انفارمیٹیو ویڈیوز۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی ویڈیو کی طرف۔ تو ویئرز، یہ ویڈیو ہے عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں، جو آج ہم میں نہیں رہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب 1 جنوری 1928 کو بھارت کی ریاست عراق کے شہر بانٹو میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کپڑے کے تاجر تھے۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد شروع سے ہی ہمدرد قسم کے انسان تھے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے۔ عبدالستار ایدھی نے بھی جب اپنے والد کو لوگوں کی مدد کرتے دیکھا تو وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ عبدالستار ایدھی کی ماں انہیں 2 پیسے دیتی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی شروع کر دی۔ اپنے والد کو انسانیت کی مدد کرتے دیکھ ان میں بھی یہ جذبہ پروان چڑھتا گیا۔ انہوں نے 11 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ ان کی والدہ ڈائبٹیز کی مریضہ تھیں۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور وہ کراچی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ 1951 میں انہوں نے جو رقم جوڑ رکھی تھی ان سے ایک دکان خریدی اور اس دکان میں ڈاکٹر کی مدد سے ایک چھوٹی سی ڈسپنسری کھولی۔ ڈسپنسری کھولنے کے بعد وہ زیادہ وقت وہیں گزارتے تھے، حتیٰ کہ رات کو بھی ڈسپنسری کے سامنے بینچ پر سو جاتے تاکہ کسی بھی ضرورت مند کی فوری مدد کر سکیں اور بوقت وہاں پہنچ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں عبدالستار ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے بارے میں۔ 1957 میں کراچی میں انتہائی برا سیلاب آیا، جس میں ایدھی صاحب نے فوری رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے لوگوں کے لیے خیمے لگوائے اور اپنی ڈسپنسری کے ذریعے مفت علاج کیا، لوگوں کو مفت ادویات فراہم کی اور ان کی ہر طرح سے ممکن مدد کی۔ جب لوگوں نے ان کا کام دیکھا تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے عطیات دینا شروع کر دیے۔ باقی پاکستانیوں نے بھی انہیں رقم بھیجی، جس سے انہوں نے وہ ڈسپنسری جس عمارت میں بنائی تھی وہ پوری کی پوری عمارت خرید لی اور اس عمارت میں ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز ہو گیا۔ ایک شخص نے جب عبدالستار ایدھی صاحب کا کام دیکھا تو انتہائی بڑی رقم ان کو دی۔ اسپتال تو انہوں نے پہلے ہی بنا رکھا تھا، اب انہوں نے ایمبولینس کا کام بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے ان پیسوں سے ایک ایمبولینس خریدی جو وہ خود چلایا کرتے تھے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 600 سے زائد ایمبولینسز ہیں جو پورے ملک کے ہر شہر میں چل رہی ہیں۔ ایمبولینس اور ہاسپٹلز کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے پاگلوں کے لیے پاگل خانہ، مزدوروں کے لیے گھر، یتیم خانہ، اسکول اور بھی دیگر فاؤنڈیشنز قائم کیے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر پاتے تھے یا غریبی کی وجہ سے انہیں پال نہیں پاتے تھے، ایدھی فاؤنڈیشن ان کی بھی اچھی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرتا تھا۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے ہر مشکل وقت میں امداد فراہم کی ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس کی سروس فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کے علاوہ جن ممالک میں ایدھی فاؤنڈیشن آج کام کر رہی ہے ان میں افغانستان، ایران، سوڈان، چچنیا اور اس کے علاوہ دیگر ممالک ہیں۔ ان کے بیٹے فیصل ایدھی صاحب بتاتے ہیں کہ جب افغانستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو لوگوں کا ہجوم اس قدر بڑھ گیا، لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی کہ انہیں کرسیاں خریدنی پڑیں۔ جب ایدھی صاحب وہاں تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ کرسیاں خرید کر رقم ضائع کی گئی تو انہیں یہ بات سخت ناگوار گزری۔ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کے کام آ سکتی تھی۔ ایدھی صاحب اس رات کلینک کے فرش پر ایمبولینس کے ڈرائیور کے ساتھ سوئے اور آج ماشاءاللہ ایدھی فاؤنڈیشن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ان کا یہ خواب تھا کہ پاکستان کے ہر علاقے میں وہ ایک اسپتال تعمیر کریں۔ اب بات کرتے ہیں عبدالستار ایدھی صاحب کو جن انعامات سے نوازا گیا۔ انہیں 1988 میں لینن امان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آرمی کی جانب سے بھی انہیں شیلڈ ایوارڈ ملا۔ 1992 میں پال ہائرس روٹیٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کا پہلو بنایا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ 2000 میں انہیں انسانیت کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا اور بھی بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ خیر، انہیں جتنے بھی انعامات سے نوازا جائے وہ کم ہیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی مدد کرتے گزاری۔
88 سال کی عمر میں پہنچ کر ان کا دل جوان تھا اور محنت و مدد کرنے کا جنون بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ جوانی میں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبدالستار کی طبیعت بھی انتہائی ناگوار ہوتی گئی۔ عبدالستار صاحب گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ 8 جولائی 2016 کی درمیانی شب ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی اور انہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ اسپتال پہنچنے پر ان کی طبیعت سخت خراب ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چل بسے، جس پر ان کی وفات پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ عبدالستار صاحب کی وصیت کے مطابق ان کی آنکھیں عطیہ کر دی گئیں۔ ان کی نماز جنازہ کراچی میں پڑھائی گئی اور جس میں انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ آج عبدالستار صاحب تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کا ایدی فاؤنڈیشن ان کی اہلیہ بلقیس ایدی اور ان کے بیٹے فیصل ایدی چلا رہے ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ ان کے مشن کو ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔